نماز بھی ہم جو پڑھتے ہیں وہ بھی بس برائے نام ہی پڑھتے ہیں. ہمارے کاروبار میں نماز نظر نہیں آتی، ہمارے معاملات میں نماز نظر نہیں آتی، ہماری تہذیب میں، ہمارے تمدن میں، ہمارے معاشرت میں، ہماری معیشت میں کہیں نماز نظر ہی نہیں آتی. اور ہمیں شکوہ ہے اس بات پر کہ یار نماز تو گناہوں سے روکنے والی تھی، تو ہمیں کیوں نہیں روکا اس نے؟ نماز گناہوں سے روکنے والی تھی، مطلب یہ نہیں تھا کہ نماز جو ہے تم گناہ کرنے جانے لگو گے تو نماز جو ہے تمہاری ٹانگوں میں زنجیر ڈال دے گی، ایسا نہیں تھا. نیو ایئر نیٹ یہاں آ گئی، اپریل فول یہاں آ گئی، ویلنٹائن ڈے یہاں آ گیا، بسنت یہاں آ گئی. سارے جہان کا گند اور بدماشیاں جو ہیں وہ ہماری قوم کی بیٹیوں میں، ہمارے قوم کے بیٹوں میں آ گئی یار. سورۃ النحل آیت نمبر 43. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اس آیہ مبارکہ پر اس کے اولین مصداق ان علماء کو بیان کیا تھا جو عقائد اسلامیہ میں لوگ جو شکوک و شبہات کا شکار ہو چکے ہیں ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنے والے ہوں اور لوگوں کے دلوں میں ایمان حقیقی کو راسخ کرنے والے ہوں. آج جو ہے اس طبقے کی اہمیت پر چند باتیں عرض کی جائیں گی، اور جو لوگ اس طبقے کی محنت کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اس عمل کی سنگینی کو آپ کے سامنے واضح کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا کیونکہ ایمان جو ہے وہ لوگوں کا انہی عقائد اسلامیہ پر ہے جو کل میں نے آپ کے سامنے اساسی عقائد 3 بیان کیے تھے. عقیدہ توحید ہے، نبوت و رسالت ہے، اور عقیدہ معاد ہے. تو آج جتنے بھی دین دشمن ہیں وہ ان کی ساری کوشش جو ہے وہ انہی 3 عقائد کو سبوتاژ کرنے کی ہے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے دلوں سے یہ 3 عقیدے رخصت ہو جائیں، مومنوں کے دلوں میں ان 3 عقیدوں کی محبت نہ رہے، ان کے متعلق رسوخ نہ رہے. نام لیں بھی صحیح تو برائے نام، بس صرف نام ہی لیں بس، باقی ان 3 عقیدوں کا اثر ان کی ذات پر نہ ہو، ان کے نظریات پر نہ ہو، ان کے معاملات پر نہ ہو. جی اب مثال کے طور پر دیکھیں نا، کوئی بندہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے پالنے والا ہے، اللہ رب ہے، اس کے باوجود اگر پیسوں کی خاطر دین سے غداری کرتا ہے، رشوت لینی شروع کر دیتا ہے، سود لینا شروع کر دیتا ہے، تو بتائیں اس کے اس عقیدے کا اثر اس کی عملی زندگی پر تو نہیں ہوا. اس عقیدے کا اثر اس کی عملی زندگی پر نہیں ہوا. یعنی دشمنوں کی یہ کوشش رہی ہے ہمیشہ سے، یا تو مسلمانوں کو ان عقیدوں کا منکر ہی بنا دیا جائے، یا پھر منکر نہ بنے، اعلان کرتے رہیں کہ ہم ان عقیدوں کو ماننے والے ہیں، تو کم از کم اتنا ضرور کر دیا جائے کہ یہ عقیدے ان کی عملی زندگی میں مؤثر نہ رہیں. بس آج سچی بات ہے، کتنا طبقہ ہے ہمارا مسلمانوں کا جو ان عقائد کا منکر ہو چکا ہے، اور کتنا طبقہ ہے ہمارا ایسا جو ان عقائد کو تو مانتا ہے لیکن ان کا ان عقیدوں کا اثر ان کی عملی زندگی میں نظر نہیں آتا. جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو، نماز ہم پڑھتے ہیں نا، نماز ہماری صرف مسجد تک ہے، اس نماز کا تعلق ہماری باہر کی زندگی کے ساتھ بالکل نہیں ہے، کہیں نماز نظر ہی نہیں آتی. ہمارے کاروبار میں نماز نظر نہیں آتی، ہمارے معاملات میں نماز نظر نہیں آتی، ہماری تہذیب میں، ہمارے تمدن میں، ہمارے معاشرت میں، ہماری معیشت میں کہیں نماز نظر ہی نہیں آتی. اور ہمیں شکوہ ہے اس بات پر کہ یار نماز تو گناہوں سے روکنے والی تھی، تو ہمیں کیوں نہیں روکا اس نے؟ بھی نماز گناہوں سے روکنے والی تھی، مطلب یہ نہیں تھا کہ نماز جو ہے تم گناہ کرنے جانے لگو گے تو نماز جو ہے تمہاری ٹانگوں میں زنجیر ڈال دے گی، ایسا نہیں تھا کہ تم جناب کسی اور طرف. بھئی نماز تو ہے وہ یاد دہانی ہے. نماز میں کھڑا ہوا بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھا، میرا رب مجھے پالنے والا ہے، وہی مجھے رزق عطا فرمانے والا ہے. یہی لفظ رب پر عقیدہ راسخہ جو ہے یہ بندے کو ہر طرح کے غلط کام سے روک سکتا ہے. لیکن ہم نہیں رکے،
مالک یوم الدین، یہ نماز میں عقیدہ دیا کہ جناب قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، حساب اس نے لینا ہے، تو بتائیں اس کا اثر ہماری زندگی پر کتنا ہے؟ بلکہ نعوذ باللہ ان چیزوں کا اثر خود ہماری نماز پر بھی نہیں ہوا۔ نماز بھی ہم جو پڑھتے ہیں وہ بھی بس برائے نام ہی پڑھتے ہیں، بس وہ آئے اور آگے چلے گئے۔ یہ دوسرا طبقہ ہو گیا جس طبقے کی زندگی سے، یعنی کہ اس عقیدے کا اثر ان کی ذات پر نہیں پڑا، ان کے عمل پر نہیں پڑا، ان کے معاملات پر نہیں پڑا، ان کی دنیاوی زندگی پر نہیں پڑا، ان عقیدوں کا اثر نہیں پڑا بالکل۔ یہ ختم کرنے والے کون ہیں؟ یہ دین دشمن تھے۔ ان دین دشمنوں نے رات دن ان کو مادیت کے پیچھے ایسا لگایا ہے کہ ان کو جناب جو حقیقت تھی اس کی پرواہ ہی نہیں رہی۔ یہ دو طبقے ہو گئے، ایک طبقہ منکرین کا، انہوں نے سیدھے سے ان عقائد کا انکار کر دیا، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے زبانی انکار تو نہیں کیا لیکن عملاً انکار کر چکے ہیں ان عقائد کا۔ ایک زبانی انکار کرنے والے، دوسرے عملاً انکار کرنے والے، اور تیسرا ایک طبقہ بنتا ہے جو دل و جان سے ان عقائد کو مانتا ہے اور ان عقائد کا اثر ان کی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ نظر وہ بھی نہیں آتے، کہاں ہیں؟ ہے یا نہیں؟ وہ لوگ جو تھے جن کی زندگیوں پر ان عقائد کا اثر مرتب ہوتا تھا، وہ لوگ، سچی بات ہے، جیسے کہ بزرگوں نے کہا کہ مسلمانی در کتاب و مسلمانہ در قبور، کہتے ہیں جو حقیقی مسلمانی ہے نا، اسلام ہے، کہتے ہیں وہ کتابوں میں پڑھا ہوا ہے بس، اور حقیقی مسلمان جو تھے وہ قبروں میں پڑے ہوئے، اس کے علاوہ کہیں نہیں دکھ رہے وہ۔ اب آپ ذرا غور کریں، سچی بات ہے، ان عقائد کو، ہمارے ان عقائد کو خراب کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت عقیدت نکالنے کے لیے لوگوں نے کیا نہیں کیا ہے۔ کالجوں یونیورسٹیوں میں اس پر باقاعدہ لیکچر ہوتے ہیں، باقاعدہ اس پہ فلمیں والے ڈرامے بناتے ہیں جی، جگہ جگہ جہاں بھی آپ چاہے کہ ڈھابے پہ بیٹھ جائیں وہاں بھی اسلامی عقائد کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں یار۔ کوئی بھی بندہ کسی بھی بات کو لے کے مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے، اور مذاق کس طور پہ اڑا رہے ہیں؟ یہ کہ مولوی یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ عقیدہ مولوی تھوڑا بیان کر رہا ہے، یہ تو رب تعالیٰ کا قرآن بیان کر رہا ہے، یہ تو رب کا قرآن دے رہا ہے یہ عقیدہ۔ لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ علل اعلان ان عقائد کا مذاق اڑانے کے لیے پہلے مولوی کو سامنے لاتے ہیں، بعد میں ان عقائد کا مذاق اڑاتے انکار کر دیتے ہیں پھر۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پیارے بھائیو، اب دیکھیں وہ طبقہ جو اس پر محنت کر رہا ہے ان تین عقائد کو بچانے کے لیے، مطلب تین اساسی عقائد ہیں نا، تین ہیں، تو مراد جو ہے سارے عقائد اسلامی ہیں۔ کسی بھی عقیدے پر کوئی دشمن جو ہے وہ شکوک و شبہات کا اظہار کرتا ہے، وہ ملحدین میں سے ہو، وہ لبرل میں سے ہو، وہ سیکولر میں سے ہو، وہ کوئی بھی بندہ ہو، ان تین عقائد پر کوئی بات کرتا ہے تو ان کو جواب دینے والا طبقہ جو ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے نا، اس کا بھی پتہ نہیں کتنا حصہ جا کے پھر بھی کم ہے، وہ اتنا طبقہ ہے بس۔ آج کل دیکھا دیکھی جو ہے نا، لوگ آ گئے ہیں مارکیٹ میں، جی میں بھی ملحدین کا رد کر رہا ہوں، میں بھی رد کر رہا ہوں، بس وہ ایک فیشن بن گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت کو پتہ ہی کوئی نہیں بیچاروں کو کہ ان کا رد کرنا کیسے ہے، ان کو پکڑنا کیسے ہے، اور اپنے لوگوں کا ایمان بچانا کیسے ہے، نہیں پتہ ان کو۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اچھا، پھر جو ایک چھوٹا سا طبقہ اس منہج پر کھڑا ہوا ہے لوگوں کے ایمان بچانے کی فکر میں، اور دوسرا جو طبقہ ہے پیچھے جو عام اسٹیجوں پہ بیان کرنے والے مولوی ہیں، خطیب حضرات، گلے پھاڑ مولوی، وہ ان کو نہیں جینے دیتا۔ ان کا کوئی کام ہوتا ہوا دیکھ کر کے ان کو اپنے پرانے فتوے یاد آ جاتے ہیں، گھسے پٹے۔ ان کو لگتا ہے یار یہ تو اب ہماری طرف جو ہے نا لوگ متوجہ نہیں رہیں گے، اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، ان کو اپنی روٹی دال کی فکر لگ جاتی ہے، وہ پھر ان کے خلاف فتوے داغنے لگتے ہیں۔ حساب لگائیں نا، یہ اسلام کی خیر خواہ ہیں، بھلا بتائیں یا تیرا کیا نقصان ہو جائے گا؟ چار بندے اس کی بات سن بھی لیں گے تو تیرا کیا نقصان ہو جائے گا؟ کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، ہاں اسلام کو فائدہ ضرور ہو جائے گا۔ لیکن تم نے یہ سوچا کہ یار میرے ارد گرد جو لوگوں کا جمگٹھا ہے، جاہلوں کا ٹولہ میرے پاس جمع ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ علم کی بات سن لے اور میرا جو ہے نا وہ پیچھے چھوڑ دے، میری غلامی چھوڑ دے۔ تو نے اپنی غلامی پکی رکھی، پر ان کو ایسا تم نے دین سے متنفر کر دیا۔ بتائیں، میں اس کو ذرا مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ اس وقت پوری دنیا جو ہے نا، پوری دنیا وہ فتنوں کی زد میں ہے۔ کس کی زد میں ہے؟ فتنوں۔ بلکہ میں مثال یوں دیتا ہوں، اس وقت پوری دنیا جو ہے نا، پوری دنیا کو آپ لے لیں،
پوری دنیا حاملہ ہو چکی ہے فتنوں کے ساتھ. کس کے ساتھ حاملہ ہو چکی ہے؟ فتنوں کے ساتھ حاملہ ہو چکی ہے. اور فتنے اتنے ہیں جو بے حد و عد ہیں، بے شمار فتنے ہیں، اتنے فتنے ہیں. اور جس طبیب نے، اب ظاہری بات ہے وہ فتنے یوں ہی پیدا ہوتے رہے اور آگے سے کوئی آپریشن کرنے والا نہ ہوا ہیں، تو بتائیں نقصان کیا ہوگا؟ پھر نقصان ہوگا نہیں ہوگا؟ مزید فتنے بڑھتے رہیں گے نا. یعنی اس وقت، یہ وقت جو چل رہا ہے، دنیا اس وقت حاملہ ہو چکی ہے فتنوں کے ساتھ. اب ماہر طبیب جو ہے وہی، یعنی اس کی ڈلیوری کے وقت موجود ہو، وہ وہاں کھڑے ہو کے وہ فتنوں کو دبا بھی سکتا ہے اور پوری امت کو فتنوں سے بچا بھی سکتا ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ جنہوں نے فتنے کا آپریشن کرنا تھا، پیچھے کھڑا طبقہ جو ہے وہ ان کی ہی ٹانگیں کھینچنے لگا. نتیجہ کیا نکلا؟ پھر فتنے جو ہیں فتنے در فتنے، فتنے در فتنے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنے اتنے آئیں گے کہ قطع اللیل المظلم، مظلم پڑھ لیں. فرمایا حضور نے کہ قیامت کے قریب فتنے اتنے آئیں گے جیسے اندھیری رات کی ایک ہی بار آ کے چھا جاتی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں فتنے اتنے ہی آئیں گے، لوگوں کو اپنے ایمان کی پہچان نہیں رہے گی کہ ایمان کیا شے تھی. بتائیں، لوگ خدا کو بھول جائیں گے، اس کے حبیب کو بھول جائیں گے، دین کو، قرآن کو، شریعت کو، ہر شے کو بھول جائیں گے، کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا لوگوں کو. اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہو ہیں تو بتائیں نا، جو لوگ اس فتنے کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور پیچھے جو طبقہ کھڑا ہو کے ان کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، ان کو ان فتنوں کو ختم نہیں کرنے دیتا، بتائیں وہ دشمن ہے یا نہیں مومنوں کا؟ گھر میں اماں جو ہے، اماں ہیں، اس کو وہ گھر میں بیٹھی بار بار بیٹی کو آواز دے رہی ہے، بیٹا میں مرے جا رہی ہوں، میری طبیعت خراب ہے، مجھے دوائی اٹھا کے دے دو. لیکن بیٹی جو ہے وہ واٹس ایپ میں لگی ہوئی ہے، بیٹی جو ہے وہ اماں کو دوا اٹھا کر نہیں دے رہی. تو بتائیں وہ بیٹی اماں کی خیر خواہ ہے یا دشمن ہے؟ دشمن ہے بھائی. آج یہی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، سچی بات ہے. آج پوری امت جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک فتنے کی لپیٹ میں ہے، اور فتنوں کو سمجھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے. اور باقی پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ فتنوں کے توڑ کے لیے، ان کے رد کے لیے ان کا ساتھ دیں، جو فتنوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں وہ انہی کے خلاف ہو جاتے ہیں. یار یہ فتنوں کو رد کیوں کر رہے ہیں؟ بتائیں کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اس وقت. سچی بات ہے. اور ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے ہر اس کام کو بڑا جانا ہے جو ہمیشہ مستحبات والے کام تھے. خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ پڑھنا، میں سچی کہہ رہا ہوں، یہ مستحب ہے. یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ جو ہے، یہ اہل ذکر سے مراد جو ہے، یہ ذکر کرنا جو آج کل ہمارے صوفیاء کر رہے ہیں، ان کا ذکر ایسا ہی ہے. ہمارے بزرگ جو صوفیاء تھے وہ ان کا ذکر پتہ کیسا ہوتا تھا؟ 1000 چھاؤنیاں انہوں نے وہ بنائی تھی. یہ ترک کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس پہ انہوں نے ثابت کیا ہے 1000 چھاؤنیاں دشمن کی سرحد پر بنائی تھی انہوں نے. اور آپ کو پتہ ہے ایک ایک چھاؤنیاں خانقاہیں بنی تھی. ان خانقاہوں کے اندر بیٹھے صوفیاء جو ہیں وہ جناب اللہ اللہ بھی پڑھتے تھے، اور ساتھ انہوں نے تلواریں بھی رکھی ہوتی تھی، اسلحہ بھی ہوتا تھا، دشمن کے ساتھ جہاد بھی کرتے تھے. آج بتائیں ہمارے جتنے بھی صوفیاء بیٹھے ہو نا بڑے بڑے خانقاہوں میں، ان کو جا کے جہاد کا نام لے، ان کو وہ کرنٹ لگے گا، اچھل کے دیوار کے ساتھ لگے گا. یار یہ کس چیز کا نام لے لیا تو نے ہمارے سامنے؟ یہ معاملہ ہے. تو یہ جس نے فتنے کا علاج کرنا تھا، اگر وہی فتنے میں مبتلا ہو جائے، بتائیں نا، کہیں آگ لگی ہوئی ہو، جس بندے نے آگ کو بجھانا تھا، فائر بریگیڈ والے، ان کو ہی آگ پکڑ لے، آگ کون بجھائے گا بھلا؟ کوئی بھی بجھانے والا نہیں ہوگا بھائی. جس بندے نے فتنے سے بچانا تھا امت کو، اس کو ہی فتنے کی پہچان نہیں رہی، تو بتائیں کون ہوگا یار فتنے سے بچانے والا؟ پھر آج ہمارے لوگ جو ہیں، سچی بات ہے، ان سے جا کے پوچھ لیں، وہ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، مزارات پہ جا کے مانگ رہے ہیں فلانی شے مل جائے، فلانی شے مل جائے. کبھی ان کی کتابیں اٹھا کے نہیں دیکھیں کہ بزرگوں کا اپنا طریقہ کیا تھا، ان کا اپنا عمل کیا تھا. وہ تو دین کے لیے قربانیاں دیتے رہے ہیں، اتنی محنتیں کی ہیں انہوں نے. کبھی یہ نہیں مانگا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ جو انہوں نے دین کا کام کیا تھا، دین کی غیرت تو نے ان کو دی تھی، وہ ہمیں بھی تھوڑی دے دے. کبھی مانگا کسی نے؟ نہیں مانگا انہوں نے. فتنوں میں رد کے لیے ہمارے ایک بزرگ عالم تھے، سچی بات ہے، مرزا قادیانی جو ہے نا، اس کا بیٹا، مرزا قادیانی کا بیٹا جو ہے نا، بلکہ مرزا قادیانی خود یہاں ناروال میں آ گیا تھا،
وہاں ہمارے شیخ تھے، وہ بالکل بیمار پڑے ہوئے تھے، ان کی موت کا وقت قریب تھا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے اپنے خادموں کو فرمایا کہ یار مجھے پتہ چلا کہ وہاں مرزا آیا ہوا ہے ختم نبوت کا دشمن، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا رد کروں، مجھے لے چلو وہاں، ٹھیک ہے نا. 4 پائی پہ پڑے ہوئے بندے کو اٹھا کر کے وہاں لے گئے، 4 پائی پہ پڑے ہوئے کو. انہوں نے کہا کہ مجھے لے چلو. حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمہ اللہ بہت بڑے صوفی بزرگ تھے، وہ بیمار ہو گئے، بالکل اٹھ نہیں سکتے تھے، نماز اشاروں سے پڑھتے تھے. ان کو کسی نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے مرزا دجال والا، اللہ اکبر کبیرہ. وہ ایک دم کھڑے ہو گئے، 4 پائی سے، 4 پائی سے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا حضرت آپ تو اٹھ نہیں سکتے تھے، یہ کیا ہوا؟ فرمایا یار مجھ سے جو ہے نا وہ رسول اللہ علیہ السلام کی امت کے ہاتھ سے ایمان جاتا ہوا دیکھ کے برداشت نہیں ہوا. بتا نا یار، ایک بندہ اٹھ ہی نہ سکتا ہو، یہ معاملہ قانون میں پہنچے تو بندہ 4 پائی سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے چھلانگ لگا کے. اور آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کن باتوں پہ لڑ رہے ہیں، کن معاملات میں جھگڑ رہے ہیں. سچی بات ہے، ہمارے جو پڑھنے والے ہیں نا ان سے جا کے ذرا پوچھ لیں کہ ان کی تیاری کیا ہے ان فتنوں کے حوالے سے. بالکل صفر تیاری ہوگی. یہ میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو. آؤٹ آف کورس امتحان ہو بچے کا، اور جتنا بھی سلیبس ہو وہ سارے کا سارا وہ والا یاد کر لے جو امتحان میں آنا ہی نہیں، کامیاب ہوگا؟ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، میں سچی کہہ رہا ہوں. تو آج بھی اگر جن معاملات میں علماء کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن کریم میں خذوا اسلحتکم، تم اپنا اسلحہ تھام کے رکھو، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة بالرباط الخیل ترہبون به عدو اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنا اسلحہ تیار کر کے رکھو اللہ کے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے ہیں. تو وہ تیار اسلحہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے، سرحدیں 2 ہی ہیں، ایک نظریاتی سرحد ہے، ایک زمینی سرحد ہے. نظریاتی سرحد کے محافظ جو ہیں وہ علماء ہیں، اور زمینی سرحد کے جو محافظ ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو افواج کہلاتی ہیں. تو اب جس بندے کے ذمے جو کام تھا وہ بندہ وہ کام سمجھے ہی نہ، اس کی تیاری نہ کرے. دشمن جو ہے وہ ہر طرف سے تیر چلا رہا ہو، دشمن نے ہماری ہی جماعت سے بندے خرید کر کے پیسوں کو لالچ دے کے ان کو ہمارے خلاف کھڑا کر دیا، ہمارے عقائد کے خلاف کھڑا کر دیا. لیکن یہ بندہ جو ہے یہ بالکل سمجھ نہیں رہا ہے کس وقت مسلمانوں کو ضرورت کس چیز کی ہے. تو بتائیں یار کیا بنے گا؟ اس سے بڑھ کر اور کیا سنگینی ہوگی نعوذ باللہ کہ ہمارے بیٹی مسلمان کی ہے، اس کے کپڑوں کا ڈیزائن جو ہے وہ یہودی دے رہا ہے یا نہیں؟ ایسا بیٹی مسلمان کی ہے، اس کے کپڑوں کا ڈیزائن فائنل کون کر رہا ہے؟ یہودی کر رہا ہے. یہ برانڈ کا جو چکر ہمارے دماغ میں سوار ہوا نا، پتہ ہے آپ کو یہ کہاں لے گیا لوگوں کو؟ آپ جا کے بڑے بڑے جو یہاں مال بنے ہوئے ہیں وہاں جا کے دیکھ لیں، سچی بات ہے آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ پاکستان ہے یا کوئی کسی یورپی ملک میں آ گئے ہیں. ہم نہیں سمجھ آیا؟ ہماری تہذیب جو ہے، تہذیب ہماری بیٹی مسلمان کی ہے، تہذیب کافر کی اپنا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں کیا ہوا ہے؟ یہ بھی یہ نیو ایئر نائٹ آئی تھی یہاں پورے لاہور میں، سچی بات ہے سوئے ہوئے بچے بھی جاگ گئے تھے، بچے چھوڑیں بڑے لوگ بھی سوئے ہوئے جاگ گئے تھے. کتنی فائرنگ ہوئی تھی. کیا کوئی بندہ کسی کی بارات میں جا کے اتنا نقصان کرتا ہے؟ اپنا نقصان کرتا ہے. وہ احمق اور پاگل ہی ہوگا یار. اگر ہمیں سمجھ نہیں نہ آ رہی سچی بات ہے تو کسی بندے کے پاس بیٹھیں اور سمجھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. نیو ایئر نائٹ یہاں آ گئی، اپریل فول یہاں آ گئی، ویلنٹائن ڈے یہاں آ گیا، بسنت یہاں آ گئی. سارے جہان کا گند اور بدماشیاں جو ہیں وہ ہماری قوم کی بیٹیوں میں، ہمارے قوم کے بیٹوں میں آ گئی یار ساری. اور افسوس اس بات کا ہے ہمارا ممبر اس معاملے میں بالکل چپ ہے. نہ کوئی لکھنے والا لکھ رہا ہے، نہ کوئی بولنے والا بول رہا ہے. آپ فیس بک یوٹیوب کھول کے دیکھ لیں، آپس کی لڑائیاں ان کی، ہر طرف آپس کی لڑائیاں. وہ لڑائیاں بھی کس بات پر ہیں؟ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر لڑ رہے ہیں. اور دوسری طرف دشمن جو ہے وہ ایسا عیار ہے، ایسا مکار ہے کہ اس نے اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو، اپنے عقائد کو نعوذ باللہ. رات ہی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی فون پر، وہ کہنے لگا جی میرا بیٹا جو ہے وہ مجھے کہنے لگا کہ خدا جو ہے وہ اتنی عظیم قوت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جیسے پھر اور کیوں نہیں کھڑے کرتا؟ یعنی خدا اور کیوں نہیں بناتا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اور اس نے پھر کہا تو پھر ہمارا تو نظریہ اس معاملے میں، ہمارے نظریے سے تو پھر عیسائیوں کا نظریہ ٹھیک ہے، وہ کم از کم 3 خدا تو مانتے ہیں. بتائیں کوئی بھی کسی کو سمجھ نہ آئے سچی بات ہے تو پھر ڈوب مرنے کا مقام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. خالق اور مالک کے
لیے جو عقائد تھے ہمارے اسلام کے، اس میں بھی بھائی ہمارے بچے جو ہیں وہ متذبذب ہو گئے ہیں، بچے ہمارے سوالات کر رہے ہیں، اور ہمارے لوگوں کا حال جو ہے وہ سچی بات ہے، مولویوں کو جا کے دیکھ لیں، شلوار اونچی نیچے ہونے پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، مونچھیں چھوٹی اوپر ہونے کی پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، ان کی تبلیغیں جو چل رہی ہیں وہ کسی اور کی چل رہی ہیں، کسی اور معاملات کو لے کے، مستحبات کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سمجھ سے باہر معاملہ ہو گیا، سچی کہہ رہا ہوں میں آپ کو۔ کاش کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ فتنوں کو سمجھتے اور ان کا جو ہے وہ صحیح معنوں میں ان کو ادراک ہوتا تو کبھی بھی ان چیزوں نے ہمارے اندر گھسنے نہیں تھا، سچی بات ہے، کبھی بھی ان چیزوں نے ہمارے اندر نہیں آنا تھا۔ لیکن آج جو ہے ہم اپنا عقیدہ دے بیٹھے، اپنی تہذیب دے بیٹھے، اپنی معاشرت دے بیٹھے، اپنی معیشت دے بیٹھے، ہماری ایک ایک جگہ پر جو ہے انہی کی ہر شے کا قبضہ ہو چکا ہے، اور مسجد اور ممبر اتنا مسکین ہو چکا ہے، سچی بات ہے، اس کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے یہ حق کی بات کہہ لے۔ وہ تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے، ان کی تہذیب، ان کا نظریہ، ان کی فکر، ان کی سوچ تلوار لے کے کھڑی ہوئی ہے، پستول لے کے کھڑی ہوئی ہے، بندوق ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے، بم ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، اپنانے کے لیے اپناؤ بھائی، لیکن ایک طرف ہمارا ہے، ہمیں بولنے کی بھی اجازت کو نہیں۔ تو بتائیں، یعنی وہ کافر ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو جی بے شرمی والا، بے حیائی والا لباس پہنا دے تو امن ہے، مسلمان جو ہے وہ بہن بیٹی کی عزت کی بات کر دے تو کہاں گیا معاملہ؟ اللہ تبارک و تعالی یا مبارکہ کا ذرا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، میں کہ ہم نے حبیب پیارے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے، وہ سارے مرد ہی تھے، وہ سارے مرد ہی تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو میں کہ تم پوچھ لو اہل ذکر سے ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو تم جا کے ان سے پوچھ سکتے ہو۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب دیکھیں میں آخری بات کرتا ہوں اس آیہ مبارکہ پر۔ اس آیہ مبارکہ کا ایک تھا فرض والا مصداق، وہ یہی تھا کہ عقیدے کا دفاع ہو، اور ایک تھا اس کا مستحب والا معاملہ، مستحب ذکر کرنا، اللہ کرنا اور یہ اس طرح کی چیزیں۔ تو ہم نے کیا کیا ہے، فرض والا پہلو چھوڑ دیا ہے، مستحب والا معاملہ پکڑ لیا ہے۔ آج کتنی خانقاہیں بنی ہوئی ہیں جن میں جناب ذکر کر رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے، پیر ذکر کر رہے ہیں، پیر جہاں جاتے ہیں مرید سارے گلی میں ذکر کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، اونچی اونچی آواز میں، سنا ہوگا آپ نے۔ داتا صاحب رحمہ اللہ مزار شریف پہ چلے جائیں، وہاں بھی یہی ہو رہا ہے جناب، اللہ اللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقیدے توحید سے لوگ متنفر ہو رہے ہیں، اور اس پہ کوئی کام ہی نہیں ہے ہمارا۔ اس پہ کتنی خانقاہیں بنائیں، کتنے مدرسے بنائیں، کتنے ادارے بنائیں، یہی بتا دیں ذرا۔ سمجھا رہے نہیں سمجھا رہا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔